سوال پوچھا گیا حضرت غزالی اعظم سے، جب سوال سنو گے تو خود مسئلہ عیاں ہو جائے گا کہ آج لوگ ہم سے بھی جھگڑتے ہیں، ہم سے بھی کئی بار لوگ جھگڑے کہ تم ہمیں منع کرتے ہو، کیوں روکتے ہو ہمیں؟ ہم نہیں رکیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہابی نجدی امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ وہابی نجدی امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو جن لوگوں نے پاکستان میں ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی اور جو لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج کے موقع پر حرمین طیبان میں ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ مجھے اس بار میں مدینہ شریف میں ایک شخص نے پوچھا، وہ بھی مفتی صاحب ہے ہمارے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اگر بندے کا آتا آتا دل مطمئن ہو، بندے کا آتا دل مطمئن ہو کہ ان کے پیچھے بندہ پڑے تو آتا دل مطمئن ہو کہ نماز ہو جاتی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ میں نے مختصراً عرض کیا، میں نے کہا آتا نہیں، پورا دل بھی مطمئن ہو جائے تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا تو آتے کی بات کر رہا نا، پورا دل بھی مطمئن ہو تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی۔ اب یہ سوال حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، یہاں سے جا کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سنیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ سنو، آپ نے فرمایا یہ دو سوال جو کیے گئے تھے، دوسرا تھا محکمہ اوقاف کی تعبیر میں جو مساجد ہیں ان میں وہابی دیوبندی وغیرہ ہر قسم کے امام ہیں، غیر مذہب والے امام کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟ نیز محکمہ اوقاف کا قیام شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ یہ پڑھا اس لیے کہ آپ نے دونوں کے جواب اکٹھے ہی عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا پہلے اور دوسرے سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید عرض کرتا ہوں۔ اب تمہید سننا۔ ہمارے ایک دوست ہیں ذوالفقار صاحب، وہ لاہور میں رہتے ہیں، ادھر گئے تو انہیں ان نجدی ملاؤں نے پکڑ لیا مدینہ شریف میں، اوپر ان کا بڑا مفتی بیٹھا ہوتا ہے تو دفعہ اس کے پاس لے گئے کہ یہ بندہ ہے جو ہمارے ڈسپلن کو خراب کرتا، تو اسے جا کر پوچھنے لگے کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے، تو تم کیوں ہمارے ڈسپلن کو خراب کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارا امام کس کی نیت کر کے نماز شروع کرتا ہے؟ کہا مسلمانوں کی نیت سے۔ کہا بس بات ہی ختم ہو گئی، تمہارا امام مسلمانوں کی نیت سے نماز شروع کرتا ہے تو تمہارے نزدیک ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم تو مشرک ہیں، تو تمہارے امام نے تو ہماری نیت کی نہیں ہے، جب ہماری نیت ہی نہیں کی تمہارے امام نے تو ہم تمہارے پیچھے نماز کیوں پڑھے؟ حضرت غزالی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی انداز میں مسئلہ سمجھایا۔ اب سمجھایا کیسا؟ کہ اگر اس تمہید کو غور سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ نہایت آسانی سے جواب سمجھ میں آ جائے گا۔ تمام اہل اسلام کے نزدیک یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ کسی امام کے پیچھے صحت اقتداء کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی، صحت اقتداء کے بغیر، جس کے لیے مقتدی و امام کے مابین ایک مخصوص رابطہ قائم ہو جانا ضروری۔ اس مخصوص رابطہ کے بغیر صحت اقتداء متصور نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ رابطہ ظاہری، مادی اور جسمانی نہیں، بلکہ یہ رابطہ صرف روحانی، باطنی اور اعتقادی ہے۔ کہ یہ رابطہ ظاہری، مادی، جسمانی نہیں ہے کہ جسم دو ہو جائے امام و مقتدی کا، مادی طور پر دونوں اکٹھے ہو جائیں یا ظاہری طور پر دونوں اکٹھے ہی کھڑے ہو جائیں، کہ یہ نہیں ہے۔ اصل ان کا رابطہ کن چیزوں میں ضروری؟ باطنی، روحانی اور اعتقادی۔ تین چیزوں میں امام و مقتدی کا رابطہ ایک جیسا ہونا چاہیے، روحانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور اعتقادی طور پر بھی، جس کا وجود امام اور مقتدی کے درمیان اصولی اعتقاد میں موافقت کے بغیر ناممکن ہے۔ کا شرک توحید کے منافی ہے اور کفر و جاہلیت اسلام اور ایمان سے قطعاً متضاد ہے۔ اگر مقتدی جانتا ہے کہ میرا کوئی امام، اگر مقتدی جانتا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ امام کے نزدیک شرک جلی یا کفر و جاہلیت ہے تو دونوں کے درمیان اعتقادی موافقت نہ رہے۔ امام جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا، جو یا علی کہتا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا، تو حضور غزالی اعظم فرماتے ہیں پھر تو اعتقادی موافقت نہ رہی، اور اس اپنے موافقت کے بعد صحت اقتداء کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے
پیچھے اس کی نماز کا صحیح ہونا کیوں کر متصور ہو سکتا ہے؟ کہا جو امام یہ عقیدہ رکھ کے کہا ہے کہ میرے پیچھے اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہے تو یہ تو شرک جلی کرنے والا، جو یا علی کہنے والا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا۔ اب حضور غزالی فرماتے ہیں کہ خود سوچو، جب امام نے تمہاری اقتدا کی نیت ہی نہیں کی، تمہیں مقتدی بنانے کی نیت ہی نہیں کی، امام نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شرک جلی کرنے والا ہے اور میں تو خالصتاً توحید پر قائم ہوں، تو کیسے اس کی نماز ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے، مثلا کسی منکر ختم نبوت کے پیچھے کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی نا۔ منکر ختم نبوت آگے امام کھڑا ہو اور پیچھے ختم نبوت کا ماننے والا مقتدی ہو تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مقتدی ختم نبوت کا اعتقاد رکھتا ہے اور امام ختم نبوت کا منکر ہے۔ دونوں کے درمیان اعتقادی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے صحت اقتدا کی بنیاد باقی نہ رہی، لہذا نماز نہ ہوئی۔ اس لیے ہماری ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیں شرک جلی والا سمجھتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ یا علی یا غوث کہنے والے یہ شرک جلی کرتے ہیں، اور ہم تو خالص تو یہ پڑھائیں گے۔ حضور غزالی فرماتے ہیں اس لیے تمہاری نماز ان اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کہا توضیح مدعا کے لیے ہدایہ سے ایک جزیہ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اگر امام کی جہت تحری مقتدی کی جہت تحری سے مختلف ہو، یعنی جس طرف امام نے تحری کر کے رخ کیا، مقتدی نے بھی نماز میں سوچ بچار کر کے قبلہ رخ اپنی طرف سے سمت مقرر کر کے اس نے رخ دیا۔ کہا اگر جہت تحری سے مختلف ہو اور تاریخی یا کسی اور وجہ سے مقتدی کو اس اختلاف کا علم نہ ہو سکے تو اس کی نماز درست ہے۔ اگر مقتدی امام کی جہت تحری کا علم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی، یعنی امام کا رخ دوسری طرف اور مقتدی کا رخ دوسری طرف، تحریر دونوں نے کی، قبلہ کس طرف ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ سمت کدھر ہے قبلے کی۔ امام نے اپنی طرف سے کوشش کر کے سمت مقرر کی، مقتدی نے اپنی طرف سے کوشش کر کے سمت مقرر کی۔ اگر تاریکی اندھیرے کی وجہ سے مقتدی کو خبر نہیں تھی اس کے سمت قبلہ کی، پھر تو مقتدی کی نماز ہو گئی۔ اگر مقتدی کو پتا تھا کہ میری سمت تحریر کر کے قبلہ کی اور طرف ہے اور امام کی سمت تحریر کر کے قبلہ کی اور طرف ہے تو کبھی اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ دیکھو یعنی فساد صلاۃ کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی نے اپنے امام کے خطا پر ہونے کا اعتقاد کیا، اس سے واضح ہوا کہ نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی امام کے خطا پر ہونے کا مرتکب نہ ہو، یعنی مطابقت اعتقاد ضروری ہے۔ جب ان کا مقتدی اور امام کا عقیدہ ہی ایک جیسا نہیں تو حضور غزالی زمان فرماتے ہیں نماز ہو کیسے سکتی؟ امام کا مقتدی کا عقیدہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کتنی نرمی آ گئی اس وقت۔ ایک شخص کچھ دن پہلے ادھر گلی کے کونے میں مجھے ملا، مجھے کہا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، میں نے کہا پوچھو۔ کہتا میں اکثر نماز پڑھتا ہوں، یہ جو پیچھے گلی کے اندر مسجد ہے اس مسجد میں جا کے اکثر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ میں تو بھی پڑھتا ہوں تو نماز جا کے، کہتا بس اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ نماز اثر جلدی پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد مغرب تک بڑا ٹائم مل جاتا ہے، تو کافی سارے کام کاج کر لیتا ہے۔ یہ ہے جہالت اس وقت قوم کی ہماری، اس لیے وہ جلدی اثر پڑھاتے ہیں، یہاں دیر سے ہوتی ہے، میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، مغرب تک کافی وقت بچا ہوتا ہے۔ اب اسے مسئلہ سمجھایا میں نے کہا دیکھ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ کے نزدیک جو اثر کا وقت ان کا ہے، ہمارے اس وقت میں اثر کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا، ہمارا تو وصول کا وقت ہے جب وہ اثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری نماز وہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ مسئلہ سمجھ کیسے آیا؟ میں نے کہا دیکھ ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ تو حضرت مولا علی کو گالیاں دیتے ہیں، وہ تو اہل بیت کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام زندہ ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ کہتا ہاں یہ باتیں تمہاری بالکل ٹھیک ہے، اب میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا۔ یعنی فقہی مسائل ہمارے لیے سمجھنا اتنا مشکل ہے۔ چلو فقہی مسائل نہ سمجھو تو بس کم عقیدے کے باب کو ہی پختہ کر لو۔ جب عقیدے کا باب پختہ ہو گیا تو یہی کامیابی کے لیے
اور امام کی نماز کیسے ایک ہو جائے گی؟ کہا مقتدی اور امام کی نماز ایک ہونے سے پہلے دونوں کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے۔ اس لیے وہ حرمین شریفین کے جتنے امام ہیں ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ہم نماز پڑھیں بھی تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اس مسئلے کو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اپنے سینے میں بٹھاؤ۔ اب کئی لوگ ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے نہیں جملے بڑے سخت ہیں، مسئلہ بڑا خطرناک ہے، آج تک تو ہم نے کہا کہ یہ نمازیں ہوتی ہیں، ادھر جا کے بھی کوئی نماز چھوڑ سکتا ہے، ادھر جا کے بھی کوئی نماز چھوڑے، وہاں جا کے بندہ کیسے نماز چھوڑے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نمازیں قضا کرو، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں چھوڑو۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تم نمازیں چھوڑو، نمازیں نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی، لیکن پڑھنی ان کے پیچھے نہیں۔ اگر کوئی اپنا امام ملے تو اس کے پیچھے پڑھنی، نہ ملے تو بغیر جماعت کے ہی نماز پڑھ لو۔ چلو یہ تو یقین ہوگا کہ جو پڑھی ہے پھر یقین کو قبول ہو رہی ہے۔ اس لیے صحت عقیدہ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ عقیدے کے باب کو حضور غزالی زمانے کتنے احسن انداز سے ہمیں سمجھایا۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اسی لیے آپ رکھ نہیں کرتے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، وہ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے، وہ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور نیت بھی مسلمانوں کی کرتے، تو پھر ہماری نماز اس نے امام نے تو ہماری نیت ہی نہیں کی، تو ہم اس کے پیچھے تکبیریں کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے، ہاں تجھے ہی ہم نے امام ماننا، تو چاہے ہمیں مقتدی مان یا نہ مان، ہم نے تجھے امام اپنا مان لیا۔ اس لیے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں نے پہلے کہا، آپ سب عوام کے آنے سے پہلے کہا، میں نے کہا کرامات سننا بڑا آسان ہے، سنانا بڑا آسان ہے، تعلیمات کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے۔